نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 29 اگست 1425 ہجری مطابق 5 ربیع الاول 1447 ہجری کے اس خطبہ جمعہ میں، جو جامع مسجد رحمانیہ ٹائنی روڈ بنگلور کے اس وسیع اور زیر تعمیر جامع مسجد میں دینے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، آج کا جو میرا خطبے کا موضوع ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو ایک اللہ، ایک قبلہ، ایک رسول، ایک نبی، ایک قرآن پر عمل کرنے اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب کے اوپر بے حد انعام ہے اور رحم ہے اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس خاک دانے گیتی میں پیدا فرمایا تو بے سہارا، بے کس اور مجبور نہیں پیدا کیا، بلکہ جو ہماری ضروریات تھیں، جو ہمیں ضرورت ہماری زندگی کے لیے تھی، چاہے وہ جسمانی ضرورتیں ہوں یا روحانی، کامل اور مکمل طریقے سے ان سب کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ جسم کو پانی کی ضرورت ہے تو صرف یہی نہیں کہ ایک حصہ پانی کا اور 10 حصہ زمین کا بنایا، بلکہ 3 حصے پانی کے بنائے، 1 حصے زمین کے بنائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو کہ ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے اور زندہ رکھا ہے، تو وہ احکم الحاکمین اپنی حکمتوں سے اس بات کو جانتا ہے اور اس کو اس بات کا علم ہے کہ میری مخلوق، میرے بندے کس طرح سے دنیا کے اندر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ رب العزت نے عقل عطا فرمائی ہے، دماغ عطا فرمایا ہے، آنکھوں کی روشنی بخشی ہے، ہاتھ اور پیر، ہر چیزوں کی، اگر میں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جسمانی صحت کے لیے، جسم کو تندرست رکھنے کے لیے، جسم کو ہمیشہ بہترین تر و تازہ رکھنے کے لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر بے شمار اور بے بہا نعمتوں کا سرمایہ عطا فرمایا۔ وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا اسے حاصل کرتے ہیں
اور کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور کہاں سے اس کو لیتے ہیں، کون سی چیز نقصان دہ ہے، کون سی چیز نفع بخش ہے، وہ ہمارے اوپر ہے۔ آپ زہر کھائیں گے تو زندہ رہنے کی امید نہ رکھیں۔ آپ اگر آپ صحت مند غذائیں کھائیں گے، صحت آور غذائیں اور پھل فروٹ اور جو اللہ نے بہترین جسم کو بنانے کے لیے جو نعمتیں پیدا کی، اگر آپ وہ کھائیں گے تو یقیناً آپ صحت مند اور تندرست رہیں گے۔ یہ آپ کے اوپر نربھر ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس دنیا کی نعمتوں میں حلال کھا رہے ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں، آپ اس دنیا کی نعمتوں کو کس انداز سے استعمال کر رہے ہیں۔ جسم کو صحیح رکھنے کے لیے کیا کیا غذائیں چاہیے، جسم کو تندرست رکھنے کے لیے آپ کو کیا کیا لینا ہے، اور اپنے بال بچوں کو کیا کیا کھلانا ہے، اور کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے جینا ہے لمبی زندگی کے لیے، یعنی تمام سب چیزیں، گھر سے لے کر مکان سے لے کر آپ کی اندرونی جو ضروریات ہیں، شہوات ہیں، خواہشات ہیں، ان سب کی تکمیل اور پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غریزے رکھے ہوئے ہیں، وہ تمام غریزوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے سارا بندوبست فرمایا۔ اللہ کو پتا ہے کہ مرد بغیر عورت کے زندہ نہیں رہ سکتا، یا اس کی زندگی فضول ہوگی۔ اللہ نے اسی کی طرح سے اس کے ہم جنس سے ایک عورت کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قلبی سکون کے لیے، مرد کو سکون حاصل کرنے کے لیے، دینے کے لیے، مرد کو آرام پہنچانے کے لیے، مرد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا اور فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہاری ہی جنس سے، تمہاری ہی قبیل سے، انسان ہی سے تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، تمہارے دلوں کو قرار حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو۔ یہ سبب ہے بیوی کا عورت کی پیدائش کا، کہ وہ مردوں کے دلوں کا قرار اور مرد اس کے دلوں کا قرار بن جاتا ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے، اللہ نے چرند میں بھی، پرندے میں بھی، حیوانات میں بھی، جانوروں میں، ہر چیز میں۔ تو غرض میرے کہنے کا مختصر وقت ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جو بات میں آج سمجھانا چاہتا ہوں آج کے خطبے میں، خطبہ کہنے کا مقصد، کرنے کا مقصد یہ رسمی نہیں ہے کہ سنت سے ثابت ہے، مولوی صاحب آئے، پونا گھنٹہ یا جو بھی ٹائم ان کو ملا، 15 20 25 منٹ بول دیے، اپنی ذمہ داری ختم، چلے گئے۔ ہرگز نہیں۔ اس خطبہ جمعہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچیں کہ ہم نے ایک ہفتے میں کتنی ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، کیا کیا چینجنگ پیدا ہوئی ہے، ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، ہم نے کتنے اللہ کے احکام کو توڑا ہے، ہم نے کتنے حرام کھائے ہیں، ہم نے کتنے کے حقوق مارے ہیں، ہم نے کس کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، ہم نے کتنی غیبتیں کی ہیں، ہم نے کتنی چغلیاں کی ہیں، ہم نے کس کس کو تھپڑ مارے ہیں، ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، ہم نے کیا کیا نیکیاں کی ہیں۔ ان کا حساب و کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو بیان کیا کرتے تھے۔ اپنے معاشرے اور سماج کے اندر جو خرابیاں، جو فساد، جو بگاڑ، جو بدبو پیدا ہو رہی ہے، ان کی اصلاح کیسے ہو، یہ ذمہ داران محلہ، ذمہ داران شہر، ذمہ داران بستی، ذمہ دار قریہ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو یہ ممبر ایک امانت ہے، ہماری ذمہ داری ہے، عالم کی ذمہ داری ہے، ایک خطیب کی ذمہ داری ہے، ایک امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ممبر سے کسی کی پیشانیوں کو نہ دیکھے، کسی کے چہروں کو نہ دیکھے، بلکہ حق بیان کر کے لوگوں کو سمجھائے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، الحاد کیا ہے، بے دینی کیا ہے، بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، تاکہ سماج کے اندر ایک بہترین سوسائٹی پیدا ہو۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے کہ بنو صالح، حضرت صالح کی اونٹنی کے کھر کاٹے گئے مدائن صالح نے، اللہ نے منع فرمایا تھا کہ یہ اونٹنی ہے، چرنے چگنے کے لیے آتی ہے، اس کو چھیڑنا نہیں۔ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے فرمایا ان ظالموں نے، 4 لوگ تھے یا 5، جنہوں نے اس اونٹنی کے پیر کاٹے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے پوری قوم نے اس کو نابود کر دی۔ ایک چیخ نے، ایک آندھی نے، ایک چنگھاڑ نے پوری قوم کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو ظالم تھے، جو ظلم کرنے والے تھے، اور جو ظلم کرنے والے نہیں تھے، شریف تھے، انہوں نے ان ظالموں کے ہاتھوں کو روکا نہیں ظلم کرنے سے، انہوں نے اس کو منع نہیں کیا۔ بنی اسرائیل میں مچھلی کھانے والے سارے نہیں تھے، بنی اسرائیل میں مچھلی کھانے والے چند لوگ تھے، بقیہ ایک گروپ وہ تھا جو منع کر رہا تھا، ایک گروپ وہ تھا جس نے منع کر کے دیوار اٹھا لی، نہیں بھائی اللہ نے منع فرمایا یوم السبت کو، سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا سنڈے کو، سنیچر کو نہیں کرنا تو ٹھیک ہے مت کرو،
जुमे को ही उन्होंने बांध बांधना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा यह भी गलत, मना किया, दीवार खड़ी कर ली, हमारा तुम्हारा मेल जोल खत्म। कुछ डिप्लोमेसी किस्म के लोग होते हैं, कोई बात नहीं, लकुम तिस्लुकुम वल यतीम झट से कह देते, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, चलो तुम कर रहे करते रहो, हम नहीं करेंगे। मना नहीं किया उन्होंने, ठीक है। बल्कि यही नहीं कि मना नहीं किया, उन्होंने उनके साथ रिश्ते नाते भी जोड़े, बैठ के खाना भी खाते, मछली नहीं खाते, लेकिन मेल जोल, चाय चाय जो कुछ भी उस जमाने में रिवाज था, बनी इसराइल के उन मछली खोरों, मछली मारन मछेरों के साथ बैठना उठना उनका जारी रहा। जब अल्लाह का अजाब आया, वजअलना लहुम वकुलना लहुम कूनू क़िरदतन खासीन, अल्लाह ने जब उन्हें बंदर बना दिया तो बचे कौन पता है आपको? बचे वो लोग जिन्होंने मना भी किया और दीवारें भी उठा ली, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता और नाता ताल्लुक ही नहीं है, वही बचे। बाकी जितने भी डिप्लोमेसी और खाने पीने मेल जोल रख कर रहने बसने वाले थे, वो सारे के सारे क्या हो गए? बंदर बना दिए। तो याद रखो भारत के लोगों, अगर यहां अल्लाह का अजाब आएगा तो ये ना सोचना कि सिर्फ उनके ऊपर आएगा जो ये गलतियां करते हैं, हम तुम भी इस गेहूं के साथ घुल भी पीता जाता है। हाँ, हम तुम भी इसमें शरीक होंगे और शरीक हैं, पिट रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमको एहसास नहीं रहा। और जब इंसान का एहसास मुर्दा हो जाए, जब उसका ज़मीर जो बेगैरती का शिकार हो जाए, तो कोई फायदा, जिसको इकबाल ने कहा था, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नरमो नाजुक पे असर। नादान लोगों के ऊपर कोई फायदा नहीं होता, हम नादान ना बने। अल्लाह ने हमें मोमिन बनाया है, हमें अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा है दुनिया के अंदर, अक्ल दिया, खिरत दिया, जुबान दिया, कान दिया, नाक दिया, चलने के लिए जमीन आसमान, सब कुछ अदा फरमा, सब कुछ अदा फरमा। एक जिस्म को सही तरोताजा रखने के लिए माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, आप तो इसमें कभी ढीलापनी नहीं करते। बच्चे को जरा सा बुखार आया, डॉक्टर के पास, छींक आई, खुद भी पहुंच गए। और बाद जाहिलों ने तो अब ये भी शुरू कर दिया, छींक आई तो मौलवी के पास पहुंचते हैं, मौलवी साहब छींक की ताबीर लिख दो, मौलवी साहब खांसी की ताबीर लिख दो। ऐसे भी जाहिल लोग हैं, ये वो लोग हैं जो सेब छोड़कर कहां भागते मालूम है? हाँ, जो अच्छे अच्छे फलों को देखकर गंदे गंदे फलों की तरफ दौड़ते हैं, और फिर बीमार होते हैं तो कहते हैं कि बीमार हो गए। अब काहे को गया था गंदे फल खाने के लिए, सड़े हुए सेब खरीदने के लिए, जब माशरे में सच्चे और अच्छे पक्के और बेहतरीन सेब और बेहतरीन फ्रूट मौजूद है तो उसको इस्तेमाल कर। मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, मैं मिसाल देके आगे बढ़ गया हूं। अब मैं वो हदीस पेश करना चाहता हूं जिसमें अल्लाह के नबी हर जुमे को फरमाया करते थे, फ़इन्ना अस्दक़ल किताबी व फ़ी रिवायतिन फ़इन्न खैरल हदीसी कलामुल्लाह, सबसे बेहतरीन कलाम, सबसे बेहतरीन किताब, सबसे नाइस और सबसे बेहतरीन बात किसकी है? अल्लाह की। किसकी है? अल्लाह की। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सबसे बेहतरीन हिदायत और तालीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो दो चीजें हैं। और फिर यही नहीं कि सिर्फ आप लोग हमारे माशरे में जैसे, भाई आप अपनी अपनी कह दीजिए, दूसरों को मत छेड़िए, उनको मना न कीजिए, आप अपना अपना काम कर लीजिए, किसी को न कहिए। और जालिमों ने कावानीन भी ऐसे बनाए, कोई भी बात बोलो आपत्तिजनक बात है, क्या बात है? ये कानून बना, किसी के आपत्तिजनक बात ना करो, अपना कूदेंगे, मारेंगे, बिरयानियां खाएंगे, हर जगह जाएंगे, गालियां पकेंगे, जो चाहें उनके मानने वाले के। लेकिन आप बहैसियत मुसलमान और खुद मुसलमान भी, एक अगर कोई बात आपने कह दी और आपत्तिजनक हो गई, और वो माँ बहन बेटियां सब ले उड़े, कुछ नहीं है। ये बड़ी दोगली पॉलिसियां हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की ये सुन्नत है कि काफिर को काफिर कहो, काफिर को काफिर, वो मोमिन हो सकता? मौलवी कहता है काफिर को काफिर न हो सकता है मुसलमान हो जाए तो, या उसे नाराजगी होती है
یا وہ فلاں ہوتا ہے ڈھگاں ہوتا ہے. ارے بھائی ہم نے کسی ایک کو کافر تھوڑی کہا ہے. جو قرآن اور حدیث اور اللہ کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو اپنے خالق اور مالک کا منکر ہے وہ کافر ہے. کہنے میں کیا حرج؟ لیکن بہرحال کچھ لوگوں کی اپنی ڈپلومیسی ہوتی ہے، چپل جوتے کھا کے بھی وہ وہی رہتے ہیں. کافر کو کافر کہو، مشرک کو مشرک کہو، مومن کو مومن کہو، سیب کو سیب کہو، امرود کو جام کہو، بریانی کو بریانی کہو، کوفتے کو کوفتہ کہو، اسے خنزیر اسے سور نہ کہو. خنزیر الگ ہے، کتا الگ ہے، بلی الگ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی کوالٹی. سب کو ہو کہ کتے کو کس کتا آپ نہیں کہیں گے. یہ کتا نہ کہنے کی وجہ سے تو آج لوگ خود کتا بنے ہوئے ہیں. ہماری قوم میں کلمہ پڑھنے والے کوئی غوث کا کتا، کوئی خواجہ کا کتا، کوئی درگاہ کا کتا، کوئی مزار کا کتا، کوئی نبی کا کتا، کوئی مدینے کا کتا، کتے کا کتا بنا ہوا ہے. خود کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ ان کتوں سے امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کتوں کو انسان بننے کی توفیق دے. اللہ نے انہیں انسان بنایا، یہ خواہ کے کتے بنے ہوئے پھرتے ہیں. تو ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں. اتنی سوچ اتنی نیچ ہو گئی ہے، گھٹیا ہو گئی ہے، جس کا آپ اندازہ لگائیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اچھے کو اچھا نہیں کہا، برے کو برا نہیں کہا. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یہ. اللہ کی یہ سنت ہے کہ ماں کو ماں کہو، باپ کو باپ کہو، بہن کو بہن کہو، بیوی کو بیوی کہو. بیوی کو اماں نہ کہو، نہ اماں کو بیوی کہو. کہہ سکتے؟ اللہ کی یہ سنت ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ کی کتاب سب سے بہترین. وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. بات ختم تھی. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور ان دونوں کو چھوڑ کر دین اسلام میں جتنی بھی چیزیں ایجاد کی جائیں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، سب سے بری، سب سے گندی بات ہے، سب سے بری چیز ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بری چیز ہے. انجام کیا ہے وہ بھی بتا دیا، انجام بھی بتا دیا. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. اللہ دیکھیں یہاں ڈائریکٹ سنت کے مقابلے میں. اور ہر وہ بات جو دین میں ثواب سمجھ کر کے ایجاد کی گئی ہے وہ بدعت ہے. وہ کیا ہے؟ اور بدعت کا حشر اور انجام کیا ہے؟ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی. گمراہی، گمراہ یعنی سیدھے راستے سے بھٹک جانا. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کہاں پہنچانے والی ہے؟ جہنم. کتنی صاف تعلیم اللہ نے ہم کو دی. اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا ما ترکت شیئا الذی یقربکم الی الجنۃ الا وقد امرتکم به. اللہ ہمارے نبی پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ امت کی طرف سے انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے. ہمارے نبی کا احسان عظیم ہے. فرماتے ہیں ہر وہ بات جو تمہیں جنت سے قریب کرنے والی ہے، جنت میں لے جانے والی ہے، میں نے اس کا حکم تمہیں دے دیا ہے. میں نے تمہیں اس کا حکم. لفظ حکم پہ غور کرو مسلمانوں اور چودھریوں، دین کے ٹھیکیداروں، مولویوں، شیخ الحدیثوں، اپنے آپ کو علامہ فلانا ٹھلانا کہنے والوں، عوام کو گمراہ نہ کرو. کھلی کتاب ہے دین، ایک کھلی کتاب ہے. اس کے اندر کوئی غموض نہیں، کوئی پوشیدگی نہیں ہے. پھر بھی شیطان کا تو حصہ ہے. حکم پہ غور کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور ہر وہ بات جو تمہیں جنت میں لے جانے والی تھی میں نے اس کا حکم تمہیں دے دیا. اس کا حکم بولو، اس کا حکم دے دیا. حکم یہ یاد رکھنا.
وما ترکت شیئا الذی یقربکم الی النار الا وقد حذرتکم منہ، اور ہر وہ بات جو تمہیں جہنم میں لے جانے والی ہے میں نے نہیں چھوڑی ہے، الا یہ کہ میں نے اس سے تمہیں آگاہ کر دیا ہے، ڈرا دیا ہے۔ دونوں باتیں بتائیں گی، دونوں باتیں ضروری ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور آگے بولو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی، بات ختم ہو گئی تھی، بات کیا ہو گئی تھی؟ ختم ہو گئی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کوئی بھی چیز اس کے ساتھ شریک نہ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اللہ کی سنت ہے، حکم دیا ہے، منع بھی کیا ہے، حکم دیا ہے، منع بھی کیا۔ سود کا کہا سود کھانا ایسے ہی، فَأَذَنُوا حَرْبًا مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا۔ دونوں بتایا نہیں بتایا؟ النکاح من سنتی، میں نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس نکاح کو چھوڑ دے یا رغبت نہ رکھے تو مجھ سے نہیں۔ دونوں بھر ہوتے ہیں، زنا حرام ہے اور نکاح کیا ہے؟ باعث ثواب ہے، حلال ہے۔ اللہ اکبر، دونوں چیزیں عزیزان محترم حلال، اور فرمایا کیا؟ اور دنیا کی نعمتیں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے میرے بندو جو پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، انہیں پیو، انہی سے تمہاری صحت اور تندرستی کا۔ یہ بھی کہا کہ اگر 10 درہم میں 9 درہم حلال کی کمائی کا ہے، سنو مسلمانوں، سنو، بڑے گھٹاگھٹ مار رہے ہو، خوب بلڈنگیں بن رہی ہیں، کاریں خریدی جا رہی ہیں، بزنس میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حرام کا گھر بنایا ہوا ہے، ماشاءاللہ لکھا ہوا، ھذا من فضل، ہنسی آتی ہے، حرام خور بن چکا ہے مسلمان۔ مسلمان غیروں کو چھوڑو، غیروں کو چھوڑو، کون سے مولویوں کے خطبے سنتا ہے، کہاں جیتا ہے، کس دنیا میں رہتا ہے، اسے اللہ کا خوف نہیں، اسے اللہ کا ڈر نہیں، جو حرام کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، ایک دوسرے کی زمین، ایک دوسرے کی جائیداد، پراپرٹی پڑی ہوئی ہے، اس کے خلاف مقدمے جھوٹے جا کر کے عدالتوں میں جاتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہوئے گے لوگوں کے اوپر، بولو آمین۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہلاک و برباد فرمائے جو دوسروں کے حقوق کے اوپر ناجائز قبضہ کریں۔ اے اللہ انہیں اس دنیا کے اندر فرعون قارون جیسا عذاب ان کے اوپر نہ دے، جو بیچارے بے گناہوں کو، مظلوموں کو ستاتے ہیں، اے اللہ ان کے اوپر اپنا قہر نازل فرما۔ خود کو نمازی کہتے ہو، شرم نہیں آتی ان مسلمانوں کو؟ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، رب نے فرمایا تمہاری شرارتیں، تمہاری شرارتوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تم جو فتنوں میں ہو، تمہاری بدماشیاں ہیں، تم بدماش ہو، تم شرارتی ہو، کلمہ بھی پڑھتے ہو۔ پمبا کجا کجا ہم تنہما داغ داغ شد، میں غیروں کی کیا اسلام کی بات بتاؤں؟ کسی انگریز کے سامنے کوئی داعی اور مبلغ پہنچا، بڑا داعی تھا، اسلام پیش کیا، اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ تم سے زیادہ مجھے اسلام کے بارے میں معلوم ہے، مجھے اسلام کی خوبیاں نہ بتاؤ، اپنا عمل دکھاؤ۔ ہے کیا دکھاؤ؟ اگر کوئی ہم سے یہ کہہ دے، ہمارے ملک کا وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب کہہ دیں، مسلمانوں قرآن نہ دکھاؤ، اپنا عمل دکھاؤ، کتنے آئیں گے میدان میں؟ بولو، پتیلیوں جیسے منہ بنا بنا کے بیٹھ کے حرام کھاتے ہیں،
چوریاں کرتے ہیں، غنڈہ گردی کرتے ہیں، اللہ کا کی نعمتیں کھا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کا نام لے کے مارتے، اللہ کے بندے اللہ کا نام لے لے کر کے ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک دوسرے کا کھاتے ہیں۔ مسلمانوں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، حلال چیزیں کھاؤ، حرام سے بچو، اپنے جسم کو صحت۔ اور دوسری چیز ہے روح۔ جس طرح سے روح جسم پانی کا مطالبہ کرتا ہے، بھوک لگتی ہے کھانے کا مطالبہ ہوتا ہے، اچھا اچھا کھانے کا دل کہتا ہے، ایسے ہی روح بھی بے قرار ہوتی ہے، بے چین ہوتی ہے۔ یہ روح اللہ رب العزت جو ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی حقیقت کسی کو نہیں بتائی گئی۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، میرے حبیب لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو تمہیں نہیں پتا ہے۔ وما اوتیت من العلم الا قلیلا، بڑا چھوٹا علم، تھوڑا علم تم کو دیا گیا، اللہ کو ان کی حقیقت کا پتہ ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اوپر سے آیا ہے، اور اوپر ہی یہ بولو، اور یہ جسم مٹی سے بنا ہے، زمین سے، ایک دن اسی زمین کے اندر ہے یہ ہے روح، یہ بھی بے قرار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے قرار ہوتا ہے دل، بے چین ہوتا ہے، تو اللہ کا ذکر کرو، سکون مل جائے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں سب کا کھا کے، سب کا ہڑپ کر کے تسبیح اور مصلی لے کے نکل گئے، کہاں جا رہے ہو؟ چلے میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ تہجد میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ فلانی جگہ مسجد تعمیر کرنے دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہڑپ کیا ہے سب کا۔ یہ بتاؤ، گندگی جسم کے اوپر پوچھ کر، پرفیوم اور عطر سے اسپرے کر کے کہیں جائے تو اس کی بدبو ختم ہو جائے گی؟ بدبو تو بدبو رہے گی، اس پرفیوم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 9-10 درہم کا تم نے کپڑا خریدا، ٹوپی خریدی، جوتا خریدا، چپل خریدا، 9 درہم حلال کا ہے، تمہاری کمائی کا ہے، 1 درہم حرام کا ہے، اللہ 40 دن کی نمازیں قبول نہیں فرماتے۔ یا تو بدل دو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ۔ من اخذ شبرا من الارض، کسی نے ظلم سے، ناجائز طریقے سے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ہڑپ کی ہے، لی ہے، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گردن میں ڈالا جائے۔ 5 کلو کا، 2 کلو کا وزن اگر گردن میں آپ کے باندھ کر کے کھڑا کر دیا جائے، میرا خیال ہے 15-20 منٹ میں آگے پیچھے دونوں کی نہریں جاری ہو جائیں گی۔ 7 زمینوں کا طوق میدان محشر میں، ایک دن 50,000 سنہ، 50,000 برس کا ہوگا۔ کیا حشر ہوگا اس کا؟ کس کے لیے کما رہے ہو؟ کس کے لیے یہ حرام کھا رہے ہو؟ کس کے لیے دوسروں کی زمینوں جائیدادوں کے اوپر قبضہ کیے ہو؟ کس کے لیے اپنی بہنوں کو حق نہیں دیتے؟ لوگ سوچتے نہیں وہ تو کسی غیر کا مار لیا تو وہ ظلم ہے۔ اجی اپنی بہن کا حق بھی جو باپ چھوڑ کے گیا نا، پراپرٹی اپنی بہنوں کو نہ دینا، قیامت دن بھائیوں اس کا بھی طوق تمہارے گردنوں میں پڑا جائے گا۔ یہ بھی حرام ہے۔ خیر، 1 درہم حرام کا ہے تو اس کی عبادت قبول بولو نہیں ہوتی۔ اور یہاں تو پورا جسم ہی خون ہی حرام کا بنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں، اشعث واغبر، دھول میں اٹے ہوئے، بال الجھے ہوئے، دور دراز سفر کر کے اللہ کے گھر آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری دعائیں قبول فرما۔ اللہ فرماتا ہے مرکبہ حرام، اس کی سواری بھی حرام کی، وملبسہ حرام، اس کا لباس بھی حرام کا، وہ کھانا پینا بھی، مشربہ وکلہ حرام، کھانا پینا بھی حرام کا۔ اللہ کو پکارتا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لَهُ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی؟ حرام کا کھاؤ گے، یاد رکھو دعا قبول، بولو دعا قبول۔ آج جو دعائیں قبول نہیں یہ وجہ ہے۔ خیر، روح کو پاکیزہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباب بتائے۔ اس کی غذا کیا ہے؟
اللہ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی سے محبت کرو، اور نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی سنتوں سے محبت، سیرت سے محبت کرو، نبی کی سیرت اپناؤ، نبی کی سیرت۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے بہترین آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے، کیسے کھاتے تھے۔ 12 ربیع الاول قریب ہے، آج ربیع الاول کی 5 تاریخ۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے، اے ڈی جے بی جے ڈھول تاشے، اے جھنڈیاں پنڈیاں لگانے والوں، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہم بولتے ہیں تو تم کو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ارے ہم وہ ڈاکٹر ہیں جو تمہارے کینسر کا علاج کرتے ہیں، تمہارے چلانے پلانے کا ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے، نہ خیال کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہمارا بھائی جہنم میں جا رہا ہے، عید میلاد النبی منانا حرام 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 ہے۔ یہ جھنڈیاں بنڈیاں ڈی جے پی جے لگانا حرام ہے، بدعات ہے، یہ گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ محبت رسول کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ نبی کی سنتوں سے بغاوت کرو۔ مسلمان تو ہو گئے ہو، کلمہ تو تم نے پڑھ لیا ہے، نکاح ہو گیا ہے ہماری بیوی سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چوپٹ دروازہ کھول کے غیروں کو دعوت نظارہ دے بدکاریاں کراتی پھرے ہو، پھر بھی کہے ہم معراج ربانی کی بیوی ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ اسے دائمیہ فاحشہ کہا جائے گا، اسے بیوی کا حق چھین لیا جائے۔ نبی سے کلمہ پڑھنے کا تقاضا یہ ہے، نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی سنتوں کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بناؤ، سیرت طیبہ کو اپناؤ۔ نبی نے ہمیں وہ سیرت بتائی ہے۔ نبی کی 63 سالہ زندگی میں کوئی ایک روایت بتا دو کہ نبی نے جشن عید میلاد النبی منایا ہو۔ صحابہ کرام سے محبت کرنے والے جی، ایک ادنا صحابی، ایک ادنا کم سے کم تر، سب سے چھوٹا صحابی، صحابہ میں کم تر، جس کی آنکھوں نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، ایک مٹھی جو اللہ کے راہ میں صدقہ کرے اور ہم پوری دنیا کے لوگ مل کر قیامت تک احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں تو اس صحابی کے ایک مٹھی جو کا مقابلہ کر سکتے؟ ایک صحابی بتا دو جس نے نبی سے محبت کی اور اس نے عید میلاد النبی منایا۔ پوچھو مولویوں سے، تم مجرم اس لیے ہو کہ تم آنکھ بند کرے ان ملانوں، جھوٹے مکاروں، عیاروں کے پیچھے چلتے ہو۔ آنکھیں بند کری ہیں تم نے، کھولو اپنی آنکھوں کو، آنکھ کھلتے جہنم میں مت جاؤ۔ جہنم میں جانا جہنم کا راستہ ہے۔ برتھ ڈے مناتے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہود و نصارہ کا یہ پیشہ اور یہ عمل ہے، یہ مومنوں کا راستہ نہیں ہے۔ اگر مومنوں کا راستہ ہوتا تو حضرات صحابہ کبھی پیچھے، اور چھوڑو صحابہ کو ایک طرف رکھو، قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، صحابہ میں بھی نہیں، جس امام کو مان کر اپنی نسبتیں کرتے ہو، حضرت امام اہل السنہ والجماعہ، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کوئی ایک جھوٹی روایت بتا، انہیں قرآن نہیں سمجھ میں آیا۔ بولو، آج مولوی کہتا ہے ہم قرآن سے ثابت کریں گے۔ بیٹا، امام صاحب ہیں کہ نہیں ہیں؟ امام صاحب قرآن نہیں سمجھتے تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن نہیں سمجھتے تھے؟ امام اعظم ان کو کیوں کہا گیا؟ سب سے بڑے اماموں میں امام، سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے، سب سے زیادہ حدیث کو بولو سمجھنے والے، سب سے زیادہ صحابہ کو جاننے والے تھے امام کے نہیں تھے؟ کوئی ایک جھوٹی روایت بتا دو کہ انہوں نے عید میلاد النبی منایا، ایک جھوٹی روایت۔ تمام ائمہ رحمہم اللہ، بلکہ اس میں صحیح امام دار الہجرہ امام مالک رحمت اللہ علیہ زندگی گزری مدینے میں، نبی کے ممبر کے بغل میں حدیث رسول پڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کو، ہاں 12 ربیع الاول کو نبی ضرور وفات پائے ہے۔ بتاؤ، نبی کی پیدائش یہ زیادہ
مسرتوں والی ہے یا نبی کی وفات غم و اندوہ والی ہے؟ اسی دن تم نبی کے میتوں پر ڈی جے بجاتے ہو، نبی کی وفات پر جشن مناتے ہو، جھنڈیاں بنڈیاں لگاتے ہو۔ ذرا اپنے ابا اور اماں، اپنے دادا دادی، نانی نانا، اپنی چہیتوں کے مرنے پر ڈی جے بجواؤ، مٹھائیاں تقسیم کرواؤ، جھنڈے بنڈے لگاؤ، جلوسیں نکالو، پتہ چلے گا کیسا کلیجہ ہے تم مسلمانوں، کیسا کلیجہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہوگے، کسی اور کی اطاعت و پیروی میں کامیابی اپنے آپ کو تبدیل کرو، بدلو، چینجنگ پیدا کرو، اپنے دنیاوی امور، جسمانی امور سے لے کر روحانیت تک کے اندر تبدیلی پیدا کرو، اللہ کے نبی کی سیرت کو اپناؤ۔ اور ایک آخری بات، ایک مشورہ ہے، پورے بھارت کے جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرنے والے عبداللہ، عبد الرحمان یا جماعت و فرقے، عید میلاد النبی منانے والے، آؤ مل کے فیصلہ کرو، ایک ڈیسیژن لو، ایک ڈیسیژن لو۔ کیا کہ اس دفعہ ہمارے پاس جتنے پیسے کلیکٹ ہوں گے، ہر شہر میں ایک ایک کالج بنائیں گے، اپنی بیٹیوں کے لیے میڈیکل کالج بنائیں گے، با پردہ پڑھنے کے لیے ان کے لیے انسٹیٹیوٹ قائم کریں گے، مریض اور مریضہ کے لیے بہترین ہاسپٹل، ڈاکٹر بنائیں گے، لائر بنائیں گے، 100 کالج بنائیں گے۔ کتنے بولو؟ کم از کم 100 شہر مل کر کے 100 کالج اگر آج آپ نے بنا لیا، رب کعبہ کی قسم ہے 10 برس میں کتنے کالجز ہو جائیں گے تمہارے، پھر تمہیں کسی کے آگے کشکول لے کر بھیک مانگنے کی ضرورت پڑ سکتی۔ آؤ آؤ، چھوڑ دو ان ڈی جے بی جے کے اخراجات، گریانیاں شریانیاں اور یہ جو کچھ بھی اخراجات ہو رہے ہیں، چھوڑ دو ان کو۔ آؤ اسکول میں کالج میں اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ، خود اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، ٹیکنیکل کالج بناؤ، سائنس کالج بناؤ، ہر قسم کے کالج بناؤ۔ یہ عہد کریں ہم 100 شہروں میں 100 کالج بنائیں۔ انقلاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو۔ ہے لیکن وار شیطان مردود، اللہ کی لعنت ہو تیرے اوپر، تو نے بھی کیا کھیتی پکڑی ہوئی ہے، اس کا بھی حصہ ہے بھیا، وہ بھی اپنے لے کے جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کے محبت کے تقاضوں کو سمجھنے کی اور سچی اور پکی محبت کرنے کی اور اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، آخری بات، یہ مسجد جس کے سیلر میں آپ بیٹھے ہوئے تشریف رکھتے، یہ مسجد آپ کے تعاون کی محتاج بھی۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کے لیے اعلان کریں، اس میں خرچ کرو اپنے پیسوں، لاؤ اس کو بناؤ اچھے طریقے سے۔ یہ اپنی وسعتوں کے باوجود بھی ابھی بکھری پڑی ہے، یہ آپ کو منہ چڑھا رہی ہے، آپ کو ہر ہفتے یہ اعلان کرتی ہے کہ مجھے مکمل کرو، مجھے مکمل کرو، تمہارے ایمان مکمل ہوں گے۔ دولت مندوں، مالداروں، بہنوں، بھائیوں، سب سے یہ اپیل ہے کہ آپ اس مسجد کی تعمیر میں بھرپور حصہ لیں اور اپنے دولتوں کے دہانے کھولیں، اپنے بینکوں کے اکاؤنٹ کھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی اور اس کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ جنت میں ہمارے لیے گھر بنائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔